بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 337واں دن 7 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام احمد بن شعیب، کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ خراسان کے نسا نامی شہر میں سن 215 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کی اور پھر اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر خراسان، حجاز، مصر، عراق، جزیرہ اور شام کا سفر کیا اور پھر مصر کو اپنا وطن بنا لیا۔ وہیں دین کی اشاعت اور تدریس حدیث میں لگے رہے اور اتنی شہرت پائی کہ اس زمانے میں مصر میں ان کے برابر کا کوئی نہ تھا۔ آپ نے حدیث کی کئی کتابیں لکھی، جن میں سے آپ کی کتاب المجتبی، جو ہمارے اور آپ کے درمیان نسائی شریف کے نام سے مشہور ہے، السنن الکبریٰ کا اختصار ہے۔ امام نسائی ایک طرف حدیث میں ماہر تھے تو دوسری طرف فقہ حدیث اور راویوں کو پرکھنے اور جانچنے میں لاسانی تھے۔ اس کا اندازہ آپ کی کتاب المجتبی سے ہوتا ہے۔ آپ ایک ہی حدیث کو بار بار لاتے ہیں اور الگ الگ مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑے عابد و زاہد تھے۔ راتوں کو عبادت کرنا آپ کا خصوصی معمول تھا۔ ذی قعدہ سن 302 ہجری میں آپ مصر سے نکلے اور فلسطین پہنچے۔ پیر کے دن 303 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ مختلف طریقے سے پانی کا اترنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے کہ کبھی بغیر کسی بادل کے شبنم کی شکل میں پانی اتار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہر چیز نم اور تر ہو جاتی ہے اور سورج کی گرمی اور تپش سے حفاظت ہو جاتی ہے، اور کبھی شدید بارش برسا کر ہلاکت و تباہی کا ماحول پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی برف اور اولے برسا کر سخت سردی کا سما پیدا کر دیتا ہے، اور برفیلے پہاڑ اور حسین وادیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آسمان سے شبنم، بارش، برف و اولے برسا کر موسموں کو بدلنا اللہ کی قدرت کی زبردست دلیل ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نمازوں کو پابندی سے پڑھتے رہا کرو اور اپنے غلاموں اور نوکروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ کرتے کی آستین گٹوں تک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی آستین گٹوں تک ہوتی تھی۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ایک سال اگلے ایک سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ نماز دکھلاوے کے لیے پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو اس لیے پڑھے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور جب تنہائی میں جائے تو نماز خراب پڑھے تو یہ ایسی خراب بات ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا میرے سامنے ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے کہا تو مجھ سے دور ہٹ جا۔ پھر وہ جاتے ہوئے کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے بچ گئے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ ایمان والوں کا نور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑتا ہوگا، ان سے کہا جائے گا، آج تم کو ایسے باغوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بشارت ہی بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ آسیبی اثرات کا علاج۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبوی میں حاضر تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، میرے بھائی کو تکلیف ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کچھ اثرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیتیں پڑھ کر دم فرما دی جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ آیتیں یہ ہیں: سورہ فاتحہ، شروع سورہ بقرہ کی 4 آیتیں اور درمیان کی 2 آیتیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں اور سورہ آل عمران کی 1 آیت شہد اللہ، اور سورہ اعراف کی 1 آیت ان ربکم، اور سورہ مؤمنون کی 1 آیت ومن يدعو مع اللہ، اور سورہ جن کی 1 آیت وانہ تعالی، اور شروع سورہ صافات کی 10 آیتیں اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔